جی حضور، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو بالکل خالص دودھ، کوئی ظاہری سی بات ہے، خالص دودھ جو نکلا اس کے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں پورے ملک میں کہیں بھی سپلائی کولڈ چین نہیں ہے جو کہ بین الاقوامی دنیا میں رائج ہے۔ دودھ ہمارا مشینوں نے نہیں نکالنا، گوالوں نے نکالنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہاتھ آپ دھو سکتے جی ہیں؟ جی، دھوتے ہیں، کر سکتے ہیں، گلوز پہن سکتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، جتنی بھی ہائیجینک وہ اس کے اندر ہے، ہم کوشش کرتے ہیں فارمرز کہ وہ پوری کریں اور دودھ صاف ستھرا شہر کو ترسیل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو جیسا دودھ ملتا ہے ایسا پورے ملک میں کہیں دودھ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہم سے مڈل مین ایسوسی ایشن دودھ اٹھاتی ہے، وہ دودھ پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہے کریم کے حوالے سے کہ جی 7% یا 6% سے 7% فیٹ کا دودھ ہمیں دیا جائے۔ تو یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ ان کے لیے شاید بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی احتیاطیں نہیں ہیں۔ ابھی تو اسٹینڈرڈ ڈیٹا موجود ہے کہ اگر آپ نے دودھ لے لیا، ایسا ہے جی کہ جی ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ پاسچرائز، دیکھیں ہر گھر میں پاسچرائزیشن پلانٹ تو لگایا نہیں جا پلانٹ کی سکتا۔ بات نہیں، میری بات پوری ہونے دیں۔ بات یہ ہے، میں بھینس کالونی میں پیدا ہو کے جوان ہوا ہوں، جیسے کہ آپ نے پہلے عرض کیا کہ ایسے ایسے بے احتیاطی، ماشاءاللہ میری صحت دیکھیں، میرے بھائی کی صحت دیکھیں، الحمدللہ ہم سب صحیح ہیں، اور زیادہ تر دودھ تو آپ ہی لوگوں کے یہاں نکلتا ہے نا، ہمارے یہاں تک وہ سب اسی سے پیمانے سے گزر کے آتا ہے جی، جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ گرم جیسی خاتون خانہ کریں گی، اسے 3 ابال دیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، خواہ وہ 10 منٹ میں گرم ہو، خواہ وہ 15 میں ہو، آدھے گھنٹے کا کوئی فارمولا نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ تھوڑا دودھ ہوگا تو جلدی گرم ہو جائے گا، زیادہ ہوگا ہلکی آنچ پہ کرے، ٹھنڈا دودھ تیز آنچ پہ کریں گے وہ نیچے پتیلے میں لگ جائے گا۔ صحیح، تو وہ ہلکی آنچ پہ اس میں ہلکا ہلکا چمچ کاؤنٹر ہو رہا ہے، نیچے لگے نا۔ یہ مدنی کلینک نہیں ہے، نہیں میں اس کا یہ لاجک دے دیں سامنے عبد الخلیل بھائی حکمت والے۔ کہ اصل میں جی بات یہ، میں ایک فارمر ہوں اور میں الحمدللہ ایک ڈیری فارمر کا ہی بیٹا ہوں، میری ایکسپرٹیز کو کوئی بھی نہیں چیلنج کر سکتا اس معاملے کے اندر۔ تو ماشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کی اس سے بھی ماشاءاللہ ان کی تعلیمات اپنی جگہ پہ ہیں، پر میری کیونکہ میں پریکٹیکل ہوں ان چیزوں کے اندر، تو میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ دودھ گھر میں آئے جی اس کو 3 دفعہ ابالا جائے، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، مقصد نہیں ابال آیا، ابال آ گیا، ابال آ گیا، تھوڑا سا ہلکا کیا چولہے کو، پھر چلا گیا دودھ نیچے چلا جائے جی، پھر ہلکا سا تیز کیا ابال آیا، پھر ہلکا سا تیز کیا ابال آیا، اسے پھر بند کر دیں چولہے۔ کیوں کریں ہم ایسا؟ اس کے اندر بیکٹیریاز ہوتے اچھا اب یہ بتائیں کہ بالکل جانور سے دودھ نکلا ہیں جی، اور پورے وہ دودھ جو نکلا وہ ہم پی جائیں تو کیا یہ صحت مند ہوتا ہے؟ دیکھیں جی فوری طور پہ نکلنے کے بعد پینا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریاز گروتھ نہیں کر رہے ہوتے، پر دودھ جیسے ہی نکلتا ہے کیونکہ ہمارے پاس سپلائی کولڈ چین برقرار رکھنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جب اسے ہم نکالیں گے تو ٹنکیوں میں ڈالیں گے، ٹنکیوں سے ٹپ میں منتقل کریں گے۔ اچھا اب ٹو بی آنےسٹ، جی شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے جی میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کیا کام کرتے ہیں، میں آپ کے کام کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا، جی، ٹھیک ہے؟ اب جنرل خالص دودھ دیتے ہیں، لیتے ہیں فارمر سے۔ خالص دودھ سے کیا پانی بھی نہیں ہوتا اس میں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، 90% میں پانی نہیں ہوتا؟ شاکر بھائی اس بات کا وہ بتائیں گے آپ کو، 90% باب المدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، 90% فارمر دودھ میں پانی نہیں ملا۔ کلامی ماز ایک عرض کروں، شاکر بھائی میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر میں یہ جملہ بولوں کہ تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ ایشیا میں اگر جو دودھ کی کوالٹی الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے باب المدینہ میں ہے نا، کراچی میں شاید جی ہاں شاید ورلڈ میں آپ کو یہ کوالٹی دودھ کی نہیں ملے گی جو اس وقت کراچی کی ہم ہمیں اتفاق کرتے ہیں جی ان کی اس بات جی، سے۔ ورلڈ میں نہیں ملے گا، آپ دودھ کراچی جیسا دودھ پورے ملک میں کہیں نہیں، پورے ایشیا میں آپ کو نہیں ملے ایشیا گا۔ میں کہیں نہیں ہے، پھر میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ یہاں کے دودھ میں 7% فیٹ ہے جی، ریٹ ہے یہاں ہم اس سے جانور کو اتنا ہائی کنسنٹریٹ دیتے ہیں کہ ہماری بھینس ماشاءاللہ پورے ملک میں اتنے کی نہیں فروخت ہوتی، سلاٹر ہاؤس جب جاتی ہے ماشاءاللہ اچھی قیمت میں فروخت ہوتی ہے۔ بھینس جب کٹنے کے لیے جاتی ہے اس کی جلد پہ شائننگ ہوتی ہے اس کی خوراک کی بنیاد پہ۔ اچھا اب یہ بات بتائیں کہ یہ سلسلہ صرف باب المدینہ کراچی میں تو ہم دکھا نہیں رہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو آ رہی یہ چیزیں جہاں ہوتا ہے ملاوٹ، اب جو ملاوٹ کر رہے ہیں نا وہ بھی اس پہ دیکھے سنے یہ نہیں ہے، اب جن کو ملاوٹ والا دودھ ملتا ہو ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بتائیں آپ۔ صاحب اس بات میں جائیں کہ کون کہتا ہے، میں نے آپ سے عرض کی کہ شروع میں کہ جس کو حلال حرام کا شعور ہو، اگر اس کو دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول میسر ہو
جو اپنی روزی کے معاملات میں حلال حرام کا شعور رکھ کے کام کرتا ہوگا تو وہ ان چیزوں سے بچے. مطلب یہ اب رہ گیا معاملہ بچانا یہ کہ ہے. عوام الناس کو کیسے اب بچائیں. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر خراب چیز جا رہی ہے ان کے بچے بھی تو پی رہے ہیں نا. ان کے یہاں بیکری میں بھی تو یہی دوسرے آئٹمیں بن رہی ہیں نا. ٹھیک ہے, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے نا بھائی. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ جہاں گندگی نہیں ہے وہاں ہم زبردستی گندگی ثابت کریں. اصل میں اس کی کچھ وجوہات ہیں بھائی صاحب. وجوہات یہ ہیں کہ اگر دودھ کی قیمتیں کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق فارمرز کو دے دی جائیں یا اسے ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے قیمتوں کو آزاد طلب اور رسد کی بنیاد پہ, تو دودھ کی پیداوار بڑھے گی. جب پیداوار بڑھے گی تو اس کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور دودھ خالص بھی ملے گا. دیکھیے سرکار مطلب کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ مطلب کہ بیمار کریں گے لوگوں کو. اس میں پاؤڈر ملائیں گے, اس میں بلیچ ملائیں گے, اس میں تیل ملائیں گے, اس میں فلاں چیز ملائیں گے, فلاں چیزیں ملائیں گے. حال ہے میں آپ سے عرض کروں, یہ تو وہ وجہ تھی جو شاکر بھائی نے بیان کی کہ جو آپ نے ابھی ایک رپورٹ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی بیسک تو یہ ہے. اب رہا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک تعداد ہے جو ان معاملات میں ملوث ہے جن کا آپ نے ذکر کیا, بدعنوانی کا لفظ بدعنوانی پکڑ لیتے ہیں, لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کی سوچ یہ ہے کہ میں کام کروں گا حلال اور طیب طریقے سے کروں گا, نہیں تو میں اپنے کام سے وڈرا ہو جاؤں گا. یہ جو شاکر بھائی بات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہمارے بزنس کے حوالے سے جو ہمارے ایشو ہے. اب اس دودھ کے معاملے میں آپ نے ایک بات کر رہے ہیں, ایک جنرل بات کہ یہ سلسلہ ہمارا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں باب المدینہ کے لیے نہیں ہے, پوری امت کی خیر خواہی کے لیے. تو اگر ہمارے ملک میں ہم اس چیز پہ جائیں تو ایک سمپل سا مطلب شاید آپ لوگ اتفاق کریں نہیں کریں کہ اگر عوام الناس کے لیے آپ اس چیز پہ جاتے ہو کہ کیا کریں, تو اس کے لیے ایک دیسی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, جو میرے پیٹی بھائی ہوں گے سوچیں گے عبد الجبار نے چھوٹی دکانوں سے دودھ لینا بند کرتے. جی ایسا یہ ایک سمپل سا فارمولا جو تقریباً 10, 5, 20 میں شاید وہ سلسلہ دیکھیں تو جو دودھ کی چھوٹی دکانیں ہیں نا جو گلی گلی کوچوں میں کھلی ہوئی غیر معیاری دکانیں, ان سے تو آپ اگر وہ یوں سمجھ لیں کہ توے پہ بیٹھ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہر دکان والا غلط دودھ نہیں بیچ رہا. بالکل ٹھیک ہے, ملک بھر کی بھی اگر ہم بات کریں, جس طرح ایک جعلی ڈاکٹر سے بچنا ہے اس طرح جعلی دودھ والے سے بچنا ہے. یعنی یہ لوگ ہیں جو جعلی دودھ بیچتے ہیں, یہی ہوا. اس طرح جعلی میڈیکل اسٹور سے بچنا ہے کہ ہمارے کام کی ایک فیزیبلٹی ہے. آپ مطلب کہ 20 من دودھ ایک شخص کراچی میں, ہم باب المدینہ کو رکھ لیتے ہیں ٹارگٹ, کہ ایک آدمی 20 من دودھ بیچ رہا ہے. یہ ہمارے حنیف بھائی ہیں ریٹیلر ہیں اور دوسرے اسلام بھائی بھی بیٹھے ریٹیلر. میری یہ فیزیبلٹی ہے, میرے کو آج 15 سال ہو گئے دودھ کی شاپ کے حوالے سے, میں ایز اے فارمر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ آج اگر کوئی ریٹیلر یہ کہتا ہے کہ میں 10 سے 15 من دودھ بیچ رہا ہوں اور اس میں روزی کر رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو آپ معیار مانگ رہے ہو اس معیاری دودھ کو وہ بیچ کے اپنا پورا کر. دیکھیے میں آپ کو کم سے کم ایسا 20 یہ میں آپ کو وہ دے رہا ہوں عوام کے. آپ دیکھیں آپ کر رہے ہیں آپ بزنس فیزیبلٹی پر بات کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے پوچھا کہ عوام کیا کرے. عوام کو تو آپ نے کہہ دیا نا کہ وہ اس بات کو دیکھ لے کہ بھائی جعلی دودھ بیچنے والے سے بچے. ہم نے ایک فارمر ہر جگہ جعلی, ہر دودھ جعلی نہیں ہے, ہر دودھ خراب نہیں ہے, ہر دودھ مطلب مضر صحت نہیں ہے. یہ ایک کم از کم آپ نے ایک ایزی کوشچن تو دیا عوام کو. ایک جو اتنا بڑا جب پینک پیریڈ ہے تو ایک مطلب کہ تھوڑا سا مطلب یہ تو ہو کہ ہمارے وہ اسپیشلی آپ نے باب المدینہ کراچی کی جو بات کی کہ جناب یہ ہر دودھ یہ جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے تو یہ دودھ مطلب اس طرح مطلب کہ وہ اس میں یہ سارا سامان جو اللہ بلا جو ڈالتے ہیں دودھ بنانے والے نہیں ہیں. یعنی واقعی وہ مطلب جانور کا نکلا بھائی دودھ ہے جو تھوڑا بہت یہاں تو دودھ بنایا جا رہا ہے. بھائی صاحب جو کرپشن آپ نے ذکر کیا نا جو بھی ویڈیو کلپس دکھائے, اس میں میں شہر کا نام نہیں لوں گا لیکن الحمدللہ بھی نہیں چاہیے لینا بھی. میں پھر بھی فخر یہ بات کہوں گا کہ کرپشن ہے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تمام چیزوں کو دیکھا تو ہمارے صوبہ سندھ میں الحمدللہ اور صوبوں کی بندی اور صوبہ بہت بہتری ہے. کوئی بھی صوبہ ہو, بہت اللہ کا کرم, کوئی بھی صوبہ ہو, ہم کوئی ایک صوبے کو تو ریپرزینٹ کر نہیں رہے. ٹھیک ہے, اور نہ ہم آپ کی دکانیں بند کرنا, آپ کی فارمر بند کرنے کے لیے یہاں بیٹھے تھے. ہم تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں لہذا آپ قطع نظر اس سے کہ یہ معاملہ آپ کے پروفیشن پر یا آپ کے کاروبار پر پڑتا یا نہیں پڑتا, آپ امت کو بچانے کی بات کریں. دیکھیں آپ کا کاروبار اب تو جبار میں کہیں بھی نہیں جاتا, آپ کے کاروبار کہیں نہیں جاتا. آپ کا جو ہے اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے,
لیکن امت کو بچانے کی تو بات ہم کو کرنی چاہیے نا. اور جو مطلب کہ اتنا مطلب کہ ملک بھر میں پھر ہماری مطلب جو کورٹ ہیں اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں سب ٹینشن میں ہیں. اس سے آپ نے ایک سوال کیا کہ امت کو کیسے بچا جائے, یہ تو ایک میں نے دیسی اپنے کام کے حساب سے آپ سے عرض کی. دوسرا اور ہر دکاندار جس کا آپ کہیں کہ یہ چھوٹی دکاندار, ہر چھوٹی دکان والا بھی غلط دودھ بیچے یہ بھی ضروری نہیں صاحب ہوتا. یہ ضروری یہ ضروری نہیں ہو سکتا. نہیں ہم کیسے کنفرم کر لیں گے یہ ضروری یہ ہوگا؟ آپ نہیں پھر بھی ہم مطلب یہ مطلقاً غلط ہے، نہیں ہم بہت چینل پہ بیٹھ کر مطلقاً تو جبر میں بات نہیں نہ کریں گے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اس میں حکم تو بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ باقاعدہ وہ خود اظہار نہ کرے اس کا کہ ہاں جب تک کہ اس کا پورا کنفرم نہ ہو جائے. ایک احتیاطی اپنے ایک آئیڈیا بتا رہے ہیں کہ احتیاطی تدبیر انہوں نے بیان کی ہے, ایک احتیاطی تدبیر. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ آج مطلب میرے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا وہ ذہنی آزمائش کا سیٹ تیار ہو رہا ہے. 10:30 بجے انہوں نے سٹارٹ لینا ہے اور میں کلوز کروں گا تو پھر یہ مزید کیمرے شفٹ ہوں گے. سارا جو ان کا ایک جملہ مطلب ایک معاملہ ہے جی پہنچانے کے لیے, جہاں آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں ایک اچھا اور فریش ملک کے مطلب صاف ستھری غذا ملنی چاہیے, یہ مطلب میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور یہ مطلب اپنے اسلام بھائیوں کو ایک میسج ہے کہ جہاں جو فریش دودھ کے اور اچھی چیز کے متلاشی ہے نا وہ ٹیٹرا پیک سے بچے. ٹیٹرا پیک کے اتنے مضر اثرات ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ایک طرف یعنی اس کی اگر آپ اس کا پروسیجر دیکھ لیں اس کے کر لیں, اس چیز میں برملا یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دیکھیں ہر ٹیٹرا پیک کو دیکھیں ہر پیکنگ کو ہر پروڈکٹ کو ہم لوگ غلط کہیں یہ نہیں کر سکتے. جب آج آپ ایک بات فرما رہے ہیں, نہیں آپ کی اپنی رائے ہے بھائی صاحب رائے یہ ہے جب آپ فرما رہے ہیں کہ امت کو راستہ دیا جائے, تو یہ میری رائے کو کوئی چیلنج نہیں ہر چیز کو یہ غلط کہہ نہیں سکے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ بھائی صاحب ایک چیز غلط ہے مفتی صاحب, فطرت سے ہٹکے بھی ہے مفتی صاحب. لیکن ایک اگر مصنوعی چیز کے ذریعے سے دودھ کو بنایا جا رہا ہے اس میں, اور ایک جو جانور سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دودھ دیا ہے تو دونوں میں فرق. اب اگر یہ اسی دودھ کو پروسیجر کے ذریعے گزار کر اور پھر یہ ڈبوں میں دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کی مضر اشیاء اس میں شامل نہیں کرتے تو ممکن ہے ایسے بھی ادارے ہوں کچھ. ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جناب یہ یوں. انہوں نے اپنے تجربے کی بات کی. ایک شرعی کام ہوتے ہیں, ایک اخلاقی ہوتے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا آخر میں یہ بتا دیں کہ صحیح جو ابھی ہمیں کال پر کالیں آ رہی ہیں وہ یہ بتا دیں کہ مطلب یہ دودھ پہچانے کیسے کہ یہ دودھ مطلب وہ نہیں ہے صحیح دودھ. جواب دوں شاید آپ لوگ یہ دودھ اللہ کی وہ واحد نعمت ہے کہ اس میں کوئی کتنا ہی منہ کالا کر لے اس کا رنگ نہیں بدل سکتا. شاکر بھائی جی کچھ پہچان نہیں ہو سکتی. پہچان ہو نہیں تو سکتی نا, پہچان چونا ڈال کر پانی ڈال کے بیچو تو وہ بھی تو سفید ہی ہوگا نا میرے بھائی. صاحب عرض یہ ہے نا کہ اس میں آپ کیا چیز پکڑنا چاہ رہے ہیں, یہ جو چیز آپ بیان فرما رہے ہیں نا کہ رپورٹ کے مطابق عام یوزر ہے نا جو گھر میں استعمال کر رہا ہے اس کو کچھ تشخیص تو ہو جائے کہ دودھ خالص دودھ ہو. وہ اس طرح ہوئی عبد الجبار بھائی کہ جیسے اگر دودھ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ گرم کرتے ہیں, گرم کرنے کے بعد اس کو اگر بالائی اچھی آتی ہے اچھی تعداد میں اور موٹی آتی ہے تو ایک یہ بھی اس کی وہ ہے نا پہچان. بالائی اب وہ حالات ایسے ہو گئے کہ بالائی کوئی کسوٹی حالات تو آپ صحیح ہیں سب, ایسا ہے. آپ نے تو سب تو صحیح ہے. بالائی کا مسئلہ ہو چائے گیا. اچھی بنے گی. ایسا ہے کہ چلیں ایک تو کچھ ہمارے پاس یورپین ملک اینالائزر ہمارے آفس میں موجود ہیں جو پیمانہ ہے جو پرنٹ دیتے ہیں جیسی دودھ گھر میں ہم کیا کریں, میرے گھر کے اندر میں ہمارا ایک سادہ پیمانہ ہے. ہمارے بزرگ جو کرتے تھے ہم شیشے کے گلاس میں دودھ ڈال کے رکھ دیتے تھے. 2 دن بعد اسے دیکھتے 12 گھنٹے دودھ اوپر تھا اور نیچے پانی ہوتا تھا اس کے. یہ پیمانہ ہے. لیکن شاکر بھائی اس پیمانے کو اب جس کے گھر میں دودھ ہی 1 لیٹر یوز ہو رہا ہے جی اس تجربے کے لیے کم سے کم 100 ml دودھ تو چاہیے نا. جی 100 ml. اب جو جس کے گھر کا روز کا کم از کم دکاندار کا تو پتہ چل جائے گا نا. چھوٹے چھوٹے گلاس کے اندر اگر ہم مطلب کہ 1 پاؤ دودھ نکال کے رکھ دیتے ہیں جی 2 دکانوں سے لے کر 1 پاؤ دودھ نکال کے رکھ دیتے ہیں اور 1 پاؤ دودھ نکال کے رکھا اور اس کو 1 یا 2 دن دیکھ لیا 12 گھنٹے اس کو 12 گھنٹے دیکھا تو 12 گھنٹے کے اندر وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی والی مثال ہو جائے ہوگا. چلو یہی ہو جائے تو اب باقی اگر ملاوٹ ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہوں گی. یہ ابلے ہوئے دودھ میں کرنا ہے یا وہ کچے دودھ میں کچے دودھ میں کرنا ہے. یہ چلے آج ایک فائدے کی بات آپ کو ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اور ہمیں مطلب ان ملاوٹوں سے محفوظ فرمائے.